اب آتی ہے دعا کی آیت. سبحان اللہ، ہر لفظ اس آیت کا خوبصورت ہے. ہم شروع کرتے ہیں اذا سے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، رائٹ؟ سو یہ اذا سے شروع ہو رہی ہے. اذا کا اردو میں مطلب ہوتا ہے جب، اور اردو اور عربی میں آپ کو پتہ ہے کہ جب اور اگر میں فرق ہوتا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو فرق ہے نا سمجھیں. بالعربیہ نقول ان، یعنی اگر. وَلَمْ يَقُلْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِنْ سَأَلَكَ عِبَادِي قال وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. سو اگر اور جب میں کیا فرق ہے؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. فرض کریں ایک ماں ہے جس کا بیٹا جو ہے وہ فوج میں ہے اور وہ جنگ پہ گیا ہوا ہے، اور وہ جو ماں ہے وہ اپنے بچے کو یاد کر رہی ہے. اس کو کوئی خط نہیں ملتا، کوئی خبر نہیں مل رہی اس کی، کیونکہ وہ جنگ پہ گیا ہوا ہے، جنگ چھڑی ہوئی. جب کوئی اس عورت سے اس کے بچے کے بارے میں بات کرے گا تو جواب میں کیا کہے گی کہ جب میرا بیٹا آئے گا تب میں بہت خوش ہوں گی، یا اگر میرا بیٹا آئے گا تب میں خوش ہوں گی؟ وہ کیا کہتی ہے کہ جب میرا بیٹا آئے گا نا تب میں بہت خوش ہوں گی. کیونکہ اگر اس نے یہ کہا کہ اگر میرا بیٹا واپس آیا تو اس عورت نے مان لیا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا بیٹا واپس آئے یا نہ آئے. لیکن جب وہ کہتی ہے کہ جب وہ آئے گا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پوری امید ہے کہ اس کا بیٹا واپس آئے گا. جب آپ سے کوئی دور چلا جائے یا کھو جائے اور آپ واقعی چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس واپس آئے، آپ کبھی بھی نہیں کہتے کہ اگر، آپ کہتے ہیں جب. سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ اگر میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ شاید وہ نہیں پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے انتظار میں ہے کہ آپ پوچھیں گے. یہ صرف ایک امید پر بات نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کب پوچھو گے. سبحان اللہ. اذا، اس کے اندر ایک توقع ہے، اس کے اندر طلب ہے، اس کے اندر محبت ہے اس اذا لفظ کے اندر. اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کرتے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو نہ پرواہ ہوتی، اس سچویشن میں آتا ان سألا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اذا سألا. اب اس میں جو لفظ سألا ہے نا وہ خود ہی اپنے آپ میں ایک مجموعہ ہے. سألا جو ہے وہ فعل ماضی ہے. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اذا یسأل یا اذا یتلا علیہم، کیونکہ اذا ماضی کے ساتھ بھی آتا ہے اور مضارع کے ساتھ بھی. جب یہ حال کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بار 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 بار، یعنی کہ جب میرا بندہ آپ سے پوچھے میرے بارے میں بار بار، اس سچویشن میں ہوگا اذا یسألک یا اذا یسألک عبادی. لیکن آیت میں یہ نہیں آیا. آیت میں اذا سألک، سألا ماضی کا صیغہ ہے، اور جو ماضی کا صیغہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یشیر الی مرہ، کوئی چیز ایک دفعہ ہوئی ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہیں اپنے بندوں کا، اور ان کا پکارنا کتنی دفعہ ہوگا؟ یعنی وہ بار بار پوچھیں نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف وہ ایک بار میرے بارے میں سوال کریں. اور پھر آتا ہے سألک، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ آپ کو واقعہ پتہ ہے کہ کچھ صحابیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا کہ ہم اللہ کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں. وہ یہ بات کس سے پوچھیں گے؟ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہاں پہ آتا ہے سألک عبادی. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ سألک ہؤلاء کہ ان سے پوچھیں، یا سألک الذین آمنوا ان سے پوچھیں جو ایمان لائے، یا سألک المؤمنون کہ مومنوں نے پوچھا، یا مسلمون یا اصحابک، ان میں سے کوئی لفظ نہیں آیا. اللہ نے فرمایا یہاں کہ اذا سألک عبادی، میرے بندے. اور یہاں پہ یہ بھی نہیں آیا کہ عبادنا یا عباد اللہ، یہاں پہ عبادی آیا ہے. اور جو لفظ ای آتا ہے نا آخر میں، اس کا مطلب ہوتا ہے میں. تو عبادی مطلب میرے بندے. اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ میرے خود کے ساتھ جو ہے وہ صیغہ منسوب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وہ کا بھی صیغہ استعمال کرتے ہیں، یا بعض اوقات ہم کا بھی صیغہ استعمال کرتے ہیں. اب بتائیں جب وہ خود کے ساتھ کوئی چیز منسوب کریں تو کون سی حالتیں ہوتی ہیں؟ یہ دو ہی شرطیں ہوتی ہیں، یا تو اس کے اندر بہت زیادہ محبت آتی ہے یا بہت زیادہ غصہ. اگر آپ قرآن مجید کوئی آیت ایسی پڑھیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی چیز خود سے منسوب کر رہے ہیں، تو اس میں یا تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت بتا رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس میں بہت غضبناک ہے. اور یہ آیت جو ہے نا بہت زیادہ محبت کے بارے میں، اسی وجہ سے عبادی آیا، عبادنا نہیں آیا، میرے بندے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں آپ سے دور ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی آپ کے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا میرا بھائی یا میری بہن. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے ہیں بلکہ آپ ان سے محبت بھی کرتے ہیں. اگر آپ کسی چیز کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ میری ہے تو اس کے اندر محبت بھی آتی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرتے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو عباد کہہ رہے ہیں.